اگلے 48 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے اوپر شدید قسم کا حملہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، اور یہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کریں گے۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اسٹرائک نہیں ہوگی، یہ آل آؤٹ وار ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں مسٹر خامنائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسٹر خامنائی انکار کر رہے ہیں۔ یہ مارکو روبیو کہہ رہا ہے دو آپشنز رہ گئے ہیں، یا ہم ایران کو ایز اے نیوکلیئر کنٹری ایکسیپٹ کر لیں جو کہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور ہمیں تو نیند نہیں آ رہی، یا پھر ہم اس کے خلاف جنگ کر دیں۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یو اے ای کا کیا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ ایران سے بہت زیادہ تعداد میں ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کریں گے۔ تو جس طرح افغانستان کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، تو ہم ایک اور ریفیوجی کرائسس لے کر ہم کتنی دیر ہم بھگت سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں اور میرے فون پہ ہی آ رہی ہیں۔ میں سامنے ہی رکھ لیا وہ پکڑ کے، اور میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں۔ اس میں کوئی تیاری نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی لکھت پڑھت کی ہے۔ جس طرح کی نیوز ہے میں اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے اوپر شدید قسم کا حملہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، اور یہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کریں گے۔ اور اب یہ اسٹرائک نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اسٹرائک نہیں ہوگی، یہ آل آؤٹ وار ہوگی، اور اس کے بڑے نتائج ہونے ہیں، اور اس کا پاکستان کو بھی دو نقصانات تو بہت ممکنہ نقصانات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو میں بتاؤں پڑھ کے کہ امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران نے ہماری تمام شرائط ماننے سے انکار کر دیا، اور اب اس کے برعکس ایران نے ہم پر ایسی شرائط مسلط کرنا شروع کر دی ہیں جیسے وہ یہ جنگ چاہتا ہے۔ تو مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ ایران ہمیں کچھ مراد دے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس، ہم نے ان کو رعایت دی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہی ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو سلامتی کونسل کو تسلیم نہیں کرتا، اور ایسا رہا کہ متحدہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں ہوا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی۔ اور مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کے پاس جوہری ہتھیار رکھنے کے بارے میں خوفزدہ ہونے لگے ہیں۔ امریکہ کو دو آپشنز کا سامنا ہے، یا تو ایران کو جوہری ریاست کے طور پہ قبول کر لے، یا پھر اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تو ٹرمپ جو ہیں، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے ناظرین، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں مسٹر خامنائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مارکو روبیو کہہ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں مسٹر خامنائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسٹر خامنائی انکار کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کیوں۔ اب مارکو روبیو جو ہیں، مارکو روبیو کو چھوٹے آدمی تو ہیں نہیں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کو تو ہم نے سیریس لینا ہی ہے، لیکن جب مارکو روبیو کہتے ہیں تو وہ بھی پھر ان کی ذاتی بات تو نہیں ہے، وہ تو ان کی نیشنل پالیسی۔ کہتے ہیں دو آپشنز رہ گئے ہیں، یا ہم ایران کو ایز اے نیوکلیئر کنٹری ایکسیپٹ کر لیں جو کہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور ہمیں تو نیند نہیں آ رہی، یا پھر ہم اس کے خلاف جنگ کر دیں۔ تو obviously آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، یعنی ہمیں کوئی اس کے لیے تجزیہ کار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایران کو ایز اے نیوکلیئر کنٹری تو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ چاہیں گے، نہ مانیں گے۔ تو پھر دوسری چیز جنگ کی مسلط ہوگی۔ تو پھر جو اتنے جنگی بیڑے وغیرہ لا کے خلیج میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا انہوں نے وہاں پہ کوئی نمائش تو نہیں کرنی نا، کوئی پریڈ تو نہیں ہو رہی، پھر جلد از جلد ہی اس کا استعمال ہوگا۔ اب رپورٹس کیا آ رہی ہیں کہ چائنیز سیٹلائٹس نے سعودی عربیہ میں امریکن فضائیہ کی سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے، جہاں مبینہ طور پہ 13 ٹینکر طیارے اور بوئنگ E-3G AWACS اور 5 لاکہیڈ C-130 ہرکیولس طیارے موجود ہیں، جس پر ایران کے تناظر میں خطے میں کشیدگی اور ممکنہ عسکری پیش رفت سے متعلق قیاسرائیاں تیز ہوں گی۔ اب یہ کیا مطلب ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں 5 بڑے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں، اور سب سے لیٹسٹ جو ہے وہ چائنیز ہے، اور چائنیز سسٹم کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے ایڈوانس سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور ایک پوری کانسٹلیشن ہے، جیسے وہ نہیں کہتے کہ پورے ستاروں کا جھرمٹ ہے ایک پورا دنیا کے اوپر سیٹلائٹس کا، تو وہ ایک ایک اچی بچی کی ان کو پاس تصویر ہے۔ انڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ چائنا نے پاکستان سے سیٹلائٹ انفارمیشن شیئر کی تو پاکستان کو ایج ہو گئی، تو اب وہ ایران کے ساتھ اگر یہ شیئر کر رہا ہے تو ایران کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ سے کس وقت کون سا حملہ آنا ہے، اور
پر اب ممکنہ امریکن حملے سے متعلق ایران نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا. وہ کہتے ہیں جی اگر حملہ کیا گیا تو خطے میں دشمن قوت کے تمام اڈے، تنصیبات اور اثاثے ایران کے دفاعی جواب کے تناظر میں جائز اہداف تصور کیے جائیں گے. کسی بھی غیر متوقع اور بے قابو نتائج کی مکمل اور براہ راست ذمہ داری امریکہ پر ہی عائد ہوگی. اب ایران کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جنگ کے اندر تو اس پاس کئی سناریوز ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا وہ کس طرح اٹیک کرتے ہیں اور وہ کس طرح ڈیفینس کریں گے. وہ تو جب ہوگا تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، پھر آپ تک ہم خبر لے آئیں گے. لیکن ایران زیادہ ریلائی کر رہا ہے اپنے ڈرونز کے اوپر اور اپنے پریسیشن میزائلز کے اوپر اور ہائپر سونک میزائلز کے اوپر. ڈرونز اس لیے کہ فرض کریں کہ جنگی بیڑا اگر آتا ہے خلیج میں ان کے قریب اور وہ 2-4 ہزار ڈرونز ایک ساتھ اگر بھیج دیتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ تو اس کا انٹرسیپٹ سسٹم جو ہے اس کو بالکل جیم کر دے گا. یعنی وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے کس کس کو چیک کرے گا اگر ہزاروں کی تعداد میں ہے وہ تو، اور وہ کتنے کو حملے کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ غیر فعال ہوتا ہے یا وہ جیم ہوتا ہے تو اس صورت میں میزائل اٹیک اس کے اوپر جو ہے بڑا کارآمد ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سوارم، اس کو کہتے ہیں ڈرون سوارم کہتے ہیں، یا چھوٹی موٹر بوٹس جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اسپیڈ بوٹس بنائی ہوئی ہیں، ان میں گن بوٹس بھی ہیں، ان میں ایمونیشن بھی ہے، سب کچھ. کہ اگر وہ 1,000 چھوٹی بوٹس جو ہیں وہ سراؤنڈ کرتی ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کو، تو وہ کس کس کو نشانہ بنائے گا، کتنوں کو نشانہ بنائے گا. ان کا ٹارگٹ شپ نہیں ہوتا، ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ڈسٹورشن ہوتا ہے، ڈرونز کا بھی اور ان کا بھی. اور اس کے بعد آپ کا میزائل جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو انہوں نے کل کر کے دکھایا کہ 2 گھنٹے کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز بند کی، پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ ہل گئی ہیں. پاکستان میں بھی کتنے ہزار پوائنٹ نیچے آئی ہے اور 2 گھنٹے. اب اگر وہ وہاں پہ بند کر دیتے ہیں اس کو اور مائنس لگا دیتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ پہلے ہی دن پوری دنیا میں تیل جو ہے وہ 30 سے 35% مہنگا ہو جائے گا. جب تیل 30 سے 35% مہنگا ہوگا تو ہماری ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ سپائک کر جائے گی، چاہے اشیاء خوردنوش ہو چاہے کچھ اور ہو. دوسرا یہ کہ اس باری سٹرائک نہیں ہونی ہے. میں نے کہا اس باری آل آؤٹ وار ہونی ہے. اگر ہوگا تو وار تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ ایران سے بہت زیادہ تعداد میں ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کریں گے. تو جس طرح افغانستان کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں تو ہم ایک اور ریفیوجی کرائسس لے کر ہم کتنی دیر ہم بھگت سکتے ہیں. تو پاکستان کو اپنے بارڈرز کو بہت اسٹرکٹلی اسٹرینتھن کرنا پڑے گا کہ یار کوئی ان کو بریچ نہ کر سکے، کوئی ان سے کراس نہ کر سکے کسی بھی صورت میں. لیکن ایران کی یہ دھمکی کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی امریکہ کے تنصیبات ہیں یا انٹرسٹ ہیں ہم ان پہ حملہ کریں گے، تو اس میں سب سے زیادہ انڈر ٹارگٹ تو وہ مسلم کنٹریز ہیں جو اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، جن میں یو اے ای ہے. تو یو اے ای تو ان سے 30 میل دور ہے، بالکل سامنے ہے. وہ تو گلیل سے بھی ماریں گے تو یو اے ای تک پتھر پہنچ جائے گا. اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یو اے ای کا کیا ہوگا، قطر کا کیا ہوگا، ان ممالک کا کیا ہوگا، اسرائیل کا کیا ہوگا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو بھی مارنا ہے اور یہ بغیر مارے وہ نہیں رہے گا. اور اس نے پچھلی باری دکھا دیا کہ اس کے میزائل پینیٹریٹ بھی کریں گے اور اس کے میزائل تباہی بھی کریں گے وہاں پہ. میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میریکل ہیپنس اور یہ جنگ ٹل جائے. بٹ ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری دعاؤں میں پتہ نہیں کتنی طاقت ہے یہ تو نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ مشکل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹیک ایمننٹ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اسٹرائک نہیں ہے، یہ وار ہے. اور اب تو اسرائیل کے اپنے ایک اور منسٹر نے پرسوں سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. تو ایران کے بعد ان کے سامنے نشانے پہ ٹرکی اور ٹرکی کے بعد پاکستان ہے. تو اگر تو یا تو مسلم امہ جو ہے کھٹی ہو جائے، کوئی ان کو عقل آ جائے، پورے کے پورے اکٹھے ہو جائیں، تو پھر تو کسی کی ہمت نہیں کچھ کرنے کی. اور اگر ہم نے اکٹھے نہیں ہونا تو پھر ایک ایک کر کے اپنی اپنی باریوں کا انتظار کریں، دعا کریں کہ یہ حملہ نہ ہو. کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ تیسری جنگ عالمی جنگ کا ایک شاخسانہ ہے، اس کا ایک بگل بجے گا. یہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.